چیلنج جو راستے میں ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑی ایک پرابلم آئی ہوئی ہے، کیا دیکھتے ہوئے؟ یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم دیندار تو ہیں بھئی، جو آپ لوگ اور میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں دیندار نہ ہوتے تو یہاں بیٹھے کیوں؟ نعوذ باللہ اگر بے دین ہوتے کہیں اور جاتے، یہاں کیوں آئے؟ یہاں آئے اس لیے کہ دیندار ہیں۔ تو وہ ہم لوگوں کے سامنے وہ چیلنج نہیں ہے کہ بھئی ہم دیندار نہیں ہیں، نہیں، دیندار تو ہیں۔ اب ایک اور چیلنج ہے، اور وہ چیلنج کیا ہے؟ کوئی سادہ سا مسئلہ ہے، ہر کوئی اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتا۔ میں اپنے اوپر رکھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، مثلا میں طالب علم 30-35 سال پہلے طالب علم بنا، 4 کتابیں پڑھ لی، یہ کیا وہ کیا، وہاں سے واپس آیا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا، مثلا مجلسیں پڑھی، درس پڑھے۔ اچھا، یہ مجلسیں پڑھنا، درس پڑھنا اچھا کام ہے، یہ میری لائف کا اصلی چیلنج ہوگا کیا؟ نہیں، یہ اصلی چیلنج نہیں ہوگا۔ کیوں؟ 30-35 سال اور کیا کیا؟ یہی تو کیا۔ تو اب اگر مجھ سے کوئی یہ کہے ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھنا یہ آپ کا چیلنج ہے، نہیں، مجھے نہیں لگتا یہ چیلنج ہے، اس میں تو میری مہارت آ گئی ہے، یہ تو میں کر رہا ہوں۔ تو میرا چیلنج کہاں پہ ہوگا؟ شاید میرا چیلنج اس پہ ہوگا کہ تمہیں شہرت نہیں ملی فلاں حق بولنے پر، بولا یا نہیں بولا؟ اگر باطل بولتے تو تمہیں شہرت مل جاتی، تم نے شہرت کی خاطر حق ترک کیا تھا یا نہیں کیا؟ کہ بھئی مثلا اگر فلاں بات کروں تو شہرت نہیں ملے گی، حق وہی تھا، کہا یا نہیں کہا؟ فلاں بات کروں تو نہ صرف یہ کہ شہرت نہیں ملے گی بلکہ لوگ دشمن ہو جائیں گے، جبکہ وہ حق تھا، کہا یا نہیں کہا؟ فلاں رسم و رواج میں لوگ پھنسے ہوئے تھے، اس پہ شہرت بھی تھی، اس پہ پیسہ بھی تھا، تم بھی اسی پہ کیوں چلے جبکہ تمہیں معلوم تھا کہ حق نہیں؟ کیوں چلے؟ اب اگر کوئی مجھے دیکھتا رہے کہ بھئی مولانا مجلس پڑھتے ہیں، مولانا اچھے آدمی ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ میرا چیلنج ہی نہیں ہے۔ شاید میرا چیلنج کیا ہوگا؟ میرا چیلنج ہوگا، یہ بتاؤ تم تنہائی میں خدا سے بات کرتے ہو؟ سب کے سامنے تو سب متقی ہیں، کون بیوقوف کہے گا کہ میں فاسق ہوں؟ کون کہے گا؟ آپ کے سامنے میں کچھ ایسی حرکت کروں گا کہ میرا فسق ثابت ہے، اعوذ باللہ، میں دیوانہ ہوں کہ میں ہی کروں گا؟ تو میں آپ کے سامنے تو متقی پرہیزگار رہوں گا، یہ میرا چیلنج نہیں ہوگا۔ اب آپ اپنے آپ کو بھی ایسے ہی دیکھیں۔ ایک آدمی مجھ سے کہے میں اللہ کی راہ میں اتنا پیسہ خرچ کرتا ہوں، حسن شاید تمہارا چیلنج یہ ہو ہی نہیں، تمہارا چیلنج یہ ہو کہ تم خرچ کرتے ہوئے بولتے کیوں؟ خاموشی سے کیوں نہیں کرتے؟ اتنا بولتے کیوں؟ چیلنج شاید یہاں پر ہو، خاموشی سے کرو۔ اللہ نے سرن قبول کیا، ہاں بعض اوقات علانیتاً بھی قبول فرماتا ہے، لیکن پسند وہ سر کو کرتا ہے، راز کو کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اس راستے کو طے کرنے کے بعد کہ ہمارا اصلی کام کیا ہے، ہمیں جج یہ کرنا پڑے گا کہ ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کو تیار ہیں۔ یا مثال کے طور پر میں نے اور آپ نے کیا کیا ہوتا ہے، ہم میں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں، ہم نے یہ کیا ہوتا ہے جس جگہ پر ہم آسانی سے دین کو فالو کر سکتے ہیں اس کو تو ہم فالو کرتے ہیں، باقی کو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ مثلا کسی اور کے لیے۔ اب دیکھیے ہم ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے، گفتگو اس پر ہوئی کہ بھائی جب امام تشریف لائیں گے تو نصرت کرنے کے لیے امام کی کیا کرنا ہوگا۔ اب آپ خود مجھے بتائیے، امام تشریف لے آئے، فرض کر لیتے ہیں انشاءاللہ، ان کو سپاہی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے نہیں؟ بھائی جب امام کے ظہور کا دور تھا، اس دور میں جب مولا امیر المومنین جنگ پہ تشریف لے جاتے تھے تو ان کے چاہنے والوں کو ان جنگوں میں ساتھ جانا تھا یا نہیں جانا تھا؟ جانا تھا۔ سادہ سی ایک بات پوچھتا ہوں، ہم لوگ جائیں گے؟ ہم لوگ اپنے امام سے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، مولا کیونکہ ہمارے تو کارخانے ہم پیسہ بناتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں۔ میں کہوں گا مولا میں تو آپ کو پتہ ہے مولوی انسان ہوں، میں مجلسیں پڑھتا ہوں، میں اگر چلا گیا تو مجلسیں کون پڑھے گا؟ تو میں مجلسیں پڑھوں گا، یہاں میں آپ کی نصرت میں مجلسیں پڑھوں گا۔ اچھا پھر میں یہ بھول جاؤں گا کہ یہ انہوں نے طے کرنا تھا یا میں نے طے کرنا تھا؟ بھائی تو انہوں نے طے کرنا تھا کہ کون مجلس پڑھے گا، کون کارخانہ چلائے گا، کون سپاہی بنے گا، تو مشکل کام دوسروں کو کیوں دے رہے ہو؟ خود کرو۔ وہ ایک مکالمہ بیان کرتے ہیں، نہیں معلوم حقیقت ہے یا نہیں ہے، شاید افسانہ ہو لیکن افسانہ بھی سمجھانے کے لیے اچھا ہے، کہ اللہ نے اپنے کسی نبی سے کہا کہ جاؤ میرے لیے انسان کا گوشت لاؤ۔ کہا انسان کا گوشت؟ کہاں جاؤ لے جاؤ۔ بیان کرتے ہیں شاید افسانہ ہو لیکن سبق آموز ہے۔ نبی گئے، انہوں نے لوگوں سے کہا، لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، ہم اپنا گوشت کیسے دیں کاٹ کے؟ وہ ایک کے پاس گئے، وہ زاہد تھا، وہ اس نے کہا کہ اچھا خدا کو یہ چاہیے، اچھا چلو کاٹو۔ تو اس نے کاٹ دیا اپنی انگلیاں، کہا یہ لے لو۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا نہیں شاید پورا گوشت چاہیے ہو تو یہاں سے کاٹ لو، یہاں سے کاٹ لے جاؤ۔ اب نبی حیران، یہ کیا آدمی ہے؟ پہنچ گئے اللہ کے حضور، کہا خدایا تیرا ایک بندہ تھا، اس نے یہ دیا۔ کہا تمہارے پاس نہیں تھا؟ تمہارے پاس نہیں تھا، اپنا کیوں نہیں دیا؟ ہم بھی یہی کرنا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں امام کی نصرت کرو۔ اچھا میں تو یہیں رہوں گا، تم جنگ پہ جاؤ، تو تم کیوں نہیں جاؤ؟ تم بھی جاؤ،
میں نہیں کہہ رہا کہ ہم جنگجو بن جائیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں وقت کے امام کی تشریف آوری پر یہ تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ اس میں کون سا ڈاؤٹ ہے؟ ایک جناب پاکستان سے باہر ایک ملک کے اندر دو مومنوں کے گروہوں میں ایک معاملے کے اوپر لڑائی ہو گئی. یہ جو ہماری ویسٹرن ورلڈ ہے نا، یہ بڑے عقل مند، بہت عقل مند لوگ ہیں. بعض اوقات ایسی حرکتیں کرتے ہیں انسان کے کیا کہیں گے سینگ نکل آئیں جیسے کہتے ہیں. تو جناب وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ، سب کی لڑائی ہو گئی، کیس عدالت پہنچ گیا. اس عدالت کے اندر ایک گروپ نے دوسرے گروپ پہ الزام لگایا یہ سب لوگ ملیٹنٹ ہیں. ویسٹرن کنٹری میں یہ سب لوگ ملیٹنٹ ہیں اور یہ ملیٹنسی پھیلا رہے ہیں. اچھا بھائی ملیٹنسی پھیلا رہے ہیں، آپ کے پاس پروف کیا ہے؟ کہنے گے دیکھو یہ سب کہتے رہتے ہیں ہم امام کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں. یہ ایک گروپ نے دوسرے گروپ پہ الزام لگایا ملیٹنسی کا. عدالت میں ہو رہی ہیں ساری باتیں، پیپرز کے اوپر لکھا ہوا ہے. پھر عدالت میں جب جج سے کہا گیا کہ بھائی تم لوگ ملیٹنٹ ہو، انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہمارے پاس ملیٹنسی میں کیا ہے. پھر کراس کوشچننگ شروع ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا اس سے پوچھو کہ ہم تو امام کے لیے لشکر میں جائیں گے، ہم تیاری کر رہے ہیں، بنے گا تو تم نہیں جاؤ گے؟ کہنے لگا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں فلاں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں ان کی اس طرح ہیلپ کروں گا. کھیل رہے ہیں دین سے، کھیل رہے ہیں نا. ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتے. اچھا یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ دین کا چیلنج ہے ہی اس جگہ پر جہاں پر مشکل پر ہی چیلنج ہے، آسانی پہ تھوڑی چیلنج ہے.